انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ قل يا أيها الناس، کہہ دے اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، فی شکن، شک میں، من دینی، میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، فلا اعبد، تو میں عبادت نہیں کرتا، الذین، ان کی، جن کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ علی الاعلان اپنے عقیدے کو سب پر واضح کریں۔ آپ ان سے کہہ دو کہ اے لوگوں دیکھو، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین کیا ہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے، کوئی شک اور شبہ کسی کے ذہن میں باقی نہ رہے، اے نبی تو ان کے سامنے کھل کر بات واضح کر، کہہ دے کہ اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی تو سن لو میرا دین کیا ہے، فلا اعبد الذین تعبدون، بس میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے، کسی کے ذہن میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، فلا اعبد الذین تعبدون من، تو توحید کی بات ایسی ہوتی، توحید کی بات چھپانے والی بات نہیں ہوتی، مشرکین کو راضی کرنے کے لیے توحید کی بات کو چھپانا جائز نہیں ہے کہ توحید کی بات کریں گے تو بھئی یہ مشرکین ناراض ہو جائیں گے، اگر ایسا معاملہ ہوتا تو پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ کر اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے تھے، قریش کے ساتھ اتنا جھگڑا کیوں ہوتا تھا؟ تو توحید کو چھپانے والی بات یہ کسی طور بھی درست نہیں، اپنی بات ہم بالکل واضح کرتے ہیں اور علل اعلان کرتے ہیں، فرمایا تو اسی لیے فرمایا اے نبی ان کو بتا دے، صاف صاف بتا دے کہ میرا دین کیا ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، بس میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ یہ ایسی ہے جیسے سورہ قل یا ایھا الکافرون میں اللہ نے فرمایا اے اللہ، اے نبی تو سب سے بتا دے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، تاکہ اصل میں کیا ہے، مکے کے اندر قریش نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اسلام کی دعوت شروع کی تو پہلے تو انہوں نے اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے، استہزاء کرنا یعنی مذاق اڑانا، ہنسی کرنا، صحابہ تکلیف دینا، اور مختلف قسم کے نام ڈالنا، جادوگر، جھوٹا وغیرہ، اور اسی طرح جسمانی اذیتیں دینا وغیرہ، بہت سارے انہوں نے راستے اختیار کیے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے ان سب کے باوجود دعوت اسلامی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے آخر میں ایک اور نیا ہتھ کنڈا سوچا تھا، وہ یہ تھا کہ کچھ دے اور کچھ لے کے راستے پہ آئیں۔ تو انہوں نے اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے اپنے پرپوزلس لائے، تجویزیں لائی، کبھی کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، ایک درمیانہ راستہ لانے کی کوشش۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی انہوں نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو، آپ اپنا عمل کرو لیکن ہمارے معبودوں کے خلاف مت بولا، ہمارے جو ہے بت پرستی کے خلاف مت بولا کرو، آپ اپنا کرو ہم اپنا کریں گے۔ نہیں ہو سکتا، کیونکہ توحید کی دعوت وہ ایک دعوت ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی خاطر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو خیر، تو یہی اسی مفہوم کی آیت ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کہہ دے اے لوگو، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی
جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولیکن اور لیکن اعبد اللہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ، یعنی میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، پھر اس کی فرمایا وہ اللہ جو تمہیں وفات دیتا ہے، جو تمہیں موت دینے پر قادر ہے۔ تو اس میں دوبارہ تاکید کے ساتھ بتا دیا کہ دیکھو میں اگر عبادت کرتا ہوں تو صرف اللہ کی، اور پھر اس کی مزید تفسیر اور توضیح فرمائی، فرمایا کیونکہ مشرکین عرب بھی وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے، لیکن عبادت کے معاملے میں آ کر وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبانی کہلوایا، اے نبی کہہ دے لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہیں یتوفاکم، جو تمہیں وفات دیتا ہے، یعنی جو تمہیں موت دینے پر قادر ہے، اسی کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ مشرکین عرب بھی مانتے تھے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، فرمایا اسی کی میں عبادت کرتا ہوں جو زندگی اور موت پر قادر ہے، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں وفات دیتا ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ان اکون کہ میں ہو جاؤں من المؤمنین مومنین میں سے، ایمان والوں میں سے، وان اقم وجہک اور یہ کہ تو قائم کر، وان اور یہ کہ اقم تو قائم کر، سیدھا کر، وجہک تیرے چہرے کو، للدینی دین کے لیے، حنیفن یکسو ہو کر، یکسو ہو کر، حنیفن کا مطلب ہوتا ہے یکسو کا، اور یا اردو میں جو ہم یکسو کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح، یک کا مطلب ایک، سو کا مطلب طرف، یعنی پوری طرح ایک طرف رک کر کے ایک طرف مائل ہو، یعنی سارے ادیان باطلہ کو چھوڑ کر صرف خالص دین اسلام پر چلنا، یا سارے معبودان باطل کی عبادت کو چھوڑ کر خالص صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسی کو جو ہے ہم حنیفیت کہتے ہیں۔ وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور یہ کہ تو قائم کر یا سیدھا کر اپنے چہرے کو، للدینی دین کے لیے، یکسو ہو کر، یعنی یکسو دین کے لیے یکسو ہو کر، یعنی پوری طرح مکمل طور سے دین اسلام پر عمل پیرا ہو جا، اور باقی سارے ادیان باطل سے اپنا رشتہ اور ناتا مکمل طور سے توڑ لے۔ ولا تکونن من المشرکین، ولا تکونن اور تو ہرگز نہ ہونا، من المشرکین مشرکین میں سے، یعنی تو ہرگز شرک نہ کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے، لیکن نبی کے خطاب سے مراد پوری امت سے خطاب ہے، بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور مشرکین میں سے نہ ہونا، ولا تکونن من المشرکین اور تو ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے، ولا تدعو من دون اللہ اور تو نہ پکار، ولا تدعو دعا یدعو دعاء پکارنا، ولا تدعو من دون اللہ اور تو نہ پکار، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا ينفعک اس کو، ما اس کو موصولہ ہے ما یہاں پر، اس کو جو، لا ينفعک جو نہیں فائدہ دے سکتا ہے تجھے، نہیں نفع دے سکتا ہے تجھے، ولا یضرک اور نہ نقصان کر سکتا ہے تیرا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں نے، مشرکین نے جتنے بھی باطل معبود بنا رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے اوپر یہ بات منطبق ہوتی ہے کہ وہ نہ نفع دینے پر قادر ہے اور نہ کسی کا نقصان، نفع و نقصان کی مالک ہستی وہ صرف اللہ عز و جل، تو اسی لیے فرمایا ولا تدع من دون اللہ اور تو نہ پکار اللہ کے سوا، ما لا ينفعک ولا یضرک اس کو جو نہ نفع کر سکتا ہے تیرا، ولا یضرک اور نہ نقصان کر سکتا ہے تیرا، فَإِن فعلت بس اگر تو نے ایسا کیا، فَإِن فعلت بس اگر تو نے کیا، کیا مطلب ہے، یعنی اگر تو نے شرک کیا، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا، یعنی بفرض، اگر فرض کر لیا جائے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا صدور ممکن نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بفرض اگر ایسا اس کو فرض کر لیا جائے کہ تو نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ تو بے شک تو، اذن
तब मिन अज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से होगा। यानी नबी होने के बावजूद अल्लाह कह रहा है कि अगर तूने शिर्क का इर्तिकाब किया तो फिर तेरा शुमार ज़ालिमों में से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिर्क का सुदूर मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी को ऐसा कहकर सारी उम्मत को और सारी इंसानियत को खबरदार कर रहा है कि अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारा शुमार ज़ालिमों में से होगा। और ये आयत ऐसी है जैसे कि सूरह ज़ुमर में अल्लाह ने फरमाया, वलक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। और यकीनन वही की गई है तेरी तरफ भी और तुझसे पहले वाले जितने अंबिया आए हैं उनकी तरफ भी कि अगर तूने शिर्क किया तो तेरे सारे आमाल, तेरी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और ऐसी सूरत में तू नुकसान उठाने वालों में से होगा। वला तुदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक, और तू ना पुकार अल्लाह के सिवा उसको जो ना नफा कर सकता है तेरा और ना नुकसान कर सकता है तेरा। फ़इन फ़अलता, बस अगर तूने ऐसा किया, फ़इन्नका इज़म मिन अज़्ज़ालिमीन, तो बेशक तू उस वक़्त ज़ालिमों में से होगा। वइन यमसस्क अल्लाहु बिदुर, वइन यमसस्क अल्लाह, और अगर यमसस्क अल्लाहु, पहुँचाए तुझे, वइन यमसस्क अल्लाहु, और अगर पहुँचाए तुझे अल्लाहु अल्लाह, बिदुर्रिन कोई तकलीफ, वहीं यमसस्क अल्लाहु बिदुर्रिन, और अगर पहुंचाए तुझे अल्लाह बिदुर्रिन कोई तकलीफ, फला काशिफा, तो नहीं है कोई दूर करने वाला। काशिफ कहते हैं कशफ यक्षिफु, कशफन का मतलब दूर करना। फला काशिफ लहू, बस नहीं है कोई दूर करने वाला, लहू उसको, इल्लाहू सिवाय उसके। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर अल्लाह ताला किसी पर कोई किसी को किसी तकलीफ या मुसीबत में डाले और मुब्तला करे, तो उस मुसीबत और तकलीफ से कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला ही नफ़ा और नुकसान पर कादिर है। अगर कोई मुश्किल आती है तो उस मुश्किल को दूर करने वाला भी अल्लाह ही है। मुश्किल कुशा कहते हैं लोग, बहुत सारे मुश्किल कुशा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं अली मुश्किल कुशा, नऊज़ बिल्लाह, कि अली मुश्किल दूर करने वाला, मुश्किलात को उठाने वाला। ये अली की शान नहीं है। अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की ये शान नहीं है कि वो जो है इंसानों के ऊपर मुश्किलात आएँ तो उनको आके वो उनको दूर करें। ये शान सिर्फ़ अल्लाह की है। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्र, और अगर पहुँचाए तुझे अल्लाह कोई तकलीफ़, फला काशिफ़ लहू इल्ला हू, तो नहीं है कोई दूर करने वाला उसको, इल्ला हू सिवाय उसके। वइन युरिदका बिखैरिन, और अगर वो चाहे तेरे लिए, बिखैरिन कोई खैर, युरिद का अरादा युरीदु से है, इरादतन इरादा करना, चाहना। वहीं युरिद का, और अगर वो चाहे तेरे लिए, बिखैरिन कोई खैर, यानी अल्लाह तुझे कोई खैर पहुंचाना चाहे, फला राद्दा लिफज़लिह, तो नहीं है कोई रोकने वाला। राद्दा, रद्द यरुद्दु रद्दन से है, रद्द करने वाला, रोकने वाला। फला राद्दा, तो नहीं है कोई रोकने वाला, लिफज़लिही, उसके फज़ल को। यानी अल्लाह अगर किसी को अपना फज़ल पहुँचाना चाहे, खैर पहुँचाना चाहे, तो कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह ताला के फ़ैसले में आड़े आ सके और खैर को पहुँचाने में, खैर के पहुँचने में रुकावट बन सके। युसीबु बिही मन यशा, वो पहुँचाता है उसको, यानी इस खैर को पहुँचाता है, मन यशा, जिसको वो चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से। वह हुवल गफूरुर रहीम, और वो बहुत माफ़ करने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। कुल या अय्युहन नास, कह दे ऐ लोगो, क़द जाअकुम, क़द यकीनन, जाअकुम आया है तुम्हारे पास, अल हक़्क़ु, हक़, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। ये हक़ क्या है जो आया है? ये कुरान मजीद है, या ये दीन इस्लाम है जिसे अल्लाह ताला ने भेजा है, और ये सब एक ही माने पर दलालत करने वाले करीबी अल्फाज हैं। कुल या अय्युहन नास, कह दे ऐ लोगो, क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, यकीनन आ चुका है तुम्हारे पास हक़ तुम्हारे रब की तरफ से। फमन इहतदा, बस जिसने हिदायत पाई, फ़इन्नमा, तो बेशक, यहतदी, वो हिदायत पाता है, लिनफ्सिही, अपने नफ्स के लिए। यानी अब ये हक़ आ चुका है, कुरान उतर चुका है, नबी आ चुका है, दीन इस्लाम आ चुका है। अब जिसने हक़ को कबूल किया,
اور ہدایت پالی تو اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ جو دین اسلام کی ہدایت کو قبول کرتا ہے تو وہ اللہ کا فائدہ نہیں کرتا، اللہ کی یہ نہ سمجھے کہ وہ اسلام لا کر اللہ کی شان بڑھا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز ہے۔ ساری دنیا کے لوگ نیک اور صالح بن جائیں، پکے مومن بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تو اس سے اللہ کی شان میں کچھ اضافہ نہیں۔ اور اگر سارے کے سارے انسان بد کردار، فاجر، کافر، مشرک بن جائیں، تب بھی اس سے اللہ کی شان میں کچھ کمی نہیں آتی، کیونکہ اللہ بندوں سے بے نیاز۔ تو بندہ بھلا کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اگر برا کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان۔ فمن اہتدیٰ، بس جس نے ہدایت پائی، فإنما، تو بے شک، یہتدی، وہ ہدایت پاتا ہے، لنفسہ، اپنے ہی نفس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، ضل یضل ضلالا، گمراہ ہونا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما، تو بے شک، یضل، وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہا، اسی پر، یعنی اپنے نفس کے خلاف، اپنے ہی نفس کا نقصان کرتا ہے، اپنی جان کا نقصان کرتا ہے، تو اس کی گمراہی کا وبال، اس کا نقصان اسی پر آتا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور وما انا، اور میں نہیں ہوں، علیکم، تم پر، بوکیل، کوئی وکیل، یعنی تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ ارے نبی ان سے کہہ دے کہ دیکھو میں تم پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، تم پر جو ہے میں وکیل نہیں ہوں، تم پر میں داروغہ نہیں ہوں، نگران نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، ان سے کہہ دے کہ بھی میرے کو اللہ نے تبلیغ اور دعوت کے لیے بھیجا ہے، انذار اور تبشیر کے کام کے لیے بھیجا ہے، مجھے تم پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ تم اس زبردستی اسلام میں داخل کرو۔ یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام تمہیں بتانا ہے، سمجھانا ہے، ڈرانا ہے، خوشخبری دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، دعوت کرنا ہے، اس حوالے سے جتنی محنت کرنا ہے میں کروں گا، اور یہ میرا کام ہے، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہوں۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں نہیں ہوں تم پر کوئی داروغہ۔ واتبع ما یوحى الیک، اور تو اتباع کر، پیروی کر، ما یوحى، اس کی جس کی وحی کی جاتی ہے، الیک، تیری طرف، یعنی جو وحی اے نبی تیرے پاس اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کی اتباع کر، واصبر، اور صبر کر۔ کیوں صبر کر؟ کیونکہ جب تو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کی اتباع کرے گا تو پھر تیرے راستے میں تکلیفیں آئیں گی، اذیتیں دی جائیں گی تجھے، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا حق کے راستے میں۔ تو جب ایسی ایسی صورتحال آئے تو صبر سے کام، فاصبر واصبر، اور صبر کر، واتبع ما یوحى الیک، اور تو اتباع کر اس کی جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف، واصبر، اور صبر کر، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے، یعنی اللہ اپنا فیصلہ نازل کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور یہ آ کر رہتا ہے، لیکن کب آئے گا، اس وقت آئے گا، کتنا ٹائم لگے گا، یہ صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے، یہ غیب کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، اپنے نبیوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور تو اتباع کر اس کی جس کی وحی کی جاتی ہے تیری طرف، وَاصْبِرْ، اور صبر کر، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ یحکم، فیصلہ کر دے، اللہ، اللہ، حکم یحکم، حکمن، فیصلہ کرنا، اسی سے حاکم ہے، حاکم کہتے ہیں جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، حکومت کرنے والا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور سب ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت؟